الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین اما بعد۔ قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہمارا بیان جاری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم وہ کلمات یا وہ دعائیں پہلے ذکر کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ثناء اور اس کی حمد اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور ہر دعا کا آغاز اللہ کی حمد سے ہو، اس کی ثناء سے ہو اور اس کی توحید کے اقرار و اعتراف سے ہو تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور خوش ہو کر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو اور مناجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی ثناء اور اس کی توحید پر مشتمل کچھ کلمات ہیں جو احادیث میں وارد ہیں، اور یہ کلمات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں، اور ان کلمات کو نبی علیہ السلام نے مصیبت، تکلیف، شدت، پریشانی یا کوئی بھی مرض لاحق ہونے پر پڑھنے کی تعلیم دی ہے کہ انسان کتنا پریشان ہو، کتنی تکلیف اور شدت ہو، مرض کی شدت ہو، اگر یہ کلمات یقین اور وثوق کے ساتھ پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی دور کر دے گا اور اس کے دل کو اطمینان و سکون سے بھر دے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس بندے کو کوئی تکلیف لاحق ہو اور کوئی پریشانی لاحق ہو اور وہ یہ کلمات پڑھ دے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ یہ کلمات پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، اور جو بھی اس کی مشکل ہے اللہ اس کو حل فرما دے گا اور اس کو آسانی اور مخرج مہیا کر دے گا۔ وہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ترجمہ اور مختصر تشریح: لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حق مگر اللہ تعالی۔ یہ توحید کا اقرار و اعتراف ہے، نفیاً و اثباتاً۔ لا الہ میں نفی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر کوئی معبود نہیں، کہیں بھی نہیں۔ الا اللہ میں اثبات ہے کہ صرف ایک اللہ معبود حق ہے۔ یہ عقیدہ توحید نفی اور اثبات کے ساتھ، اور توحید کا ہر باب، ہر قسم نفی اور اثبات کے ساتھ، ہر غیر اللہ کا انکار، ہر غیر اللہ کی نفی، اور ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا اقرار و اعتراف۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر لوگوں نے بنا رکھے ہیں
تو وہ سارے معبود باطل ہیں، اور معبود حق صرف ایک اللہ رب العزت ہے، العظیم الحلیم، جو کہ عظیم ہے اور حلیم ہے۔ یعنی بندہ جو دعا کرنا چاہ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی اس ثنا سے دعا شروع کر رہا ہے، تو اللہ کی جناب میں وہ کچھ وسیلے پیش کر رہا ہے۔ پہلا وسیلہ لا الہ الا اللہ کا، یہ اقرار و اعتراف کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، کتنے معبود، سب معبودان باطلہ ہیں اور تو اکیلا معبود حق ہے۔ دوسرا وسیلہ العظیم، تو عظیم ہے، اور تیسرا وسیلہ الحلیم، تو حلیم ہے۔ عظیم کا معنی عظمت والا، بڑا بزرگی والا، ایسا عظیم کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے عظیم کوئی نہیں، وہ سب سے عظیم ہے۔ اس کی عظمت کہ کیا کہنے، صرف ایک حدیث ہی کافی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بڑے ٹرے میں، ایک بڑے تشت میں 7 سکے پڑے ہوں اوپر نیچے، اور یہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک ارض فلات ہو، ایک میدان، چٹیل میدان ہو، اور اس بڑے وسیع میدان میں ایک انگوٹھی یا چھلا ایک پڑا ہو، اور عرش، اس عرش پہ اللہ مستوی ہے، اور وہ کرسی کیا ہے؟ موضع قدم الرحمن، وہ رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ رحمان کے قدم بھی ثابت ہیں، کرسی بھی ثابت ہے، عرش بھی ثابت ہے، اور رحمان کا اس پر مستوی ہونا بھی ثابت ہے۔ تو اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ کیجیے، اتنے بڑے آسمان کرسی کے مقابلے میں کیا ہیں؟ جیسے 7 سکے پڑے ہوں کسی بڑے تشت میں، اور پھر یہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ جیسے ایک چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، ایک چھلا پڑا ہو، تو کتنا بڑا عرش ہے، اس عرش پہ اللہ مستوی ہے۔ تو اندازہ کرو اللہ کی عظمت کا، کتنی بڑی وہ ذات ہے، کتنی عظیم وہ ذات ہے۔ پھر پوری کائنات کا وہ خالق ہے، اور پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، بڑی بڑی مخلوقات، آسمان ہیں، زمینیں ہیں، عرش ہیں، سیارے ہیں، جن کا ہم کو علم ہی نہیں، تو ان کا خالق کتنا بڑا ہوگا۔ پھر الحلیم، وہ ذات حلیم ہے۔ حلیم کا معنی بردبار ذات، بردباری والی ذات۔ حلیم کے 2 معنی کر لیجئے، ایک ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا، یہ اس کا حلم ہے۔ بندے گناہ کرتے ہیں اور پشیمانی سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ذات حلیم ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا سزا کا قانون ان پر لاگو ہو جاتا ہے، اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو برباد کر دے، مگر اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، فوراً عذاب نہیں دیتا، فوراً سزا نہیں دیتا، وہ حلیم ذات ہے۔ فرمانا کیا ہوا؟ اللہ حلیم ہے، گناہ گاروں کو پکڑتا نہیں، فوراً ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ اللہ کے بندو کہ اللہ کی صفت حلم سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے، تم کو مہلت نہ دے، ڈھیل نہ دے، توبہ کا موقع نہ دے، مگر ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، بڑا حلیم ہے وہ۔ تو اس حلیم ذات کے حلم سے فائدہ اٹھاؤ۔ معصیت ہوگی، گناہ ہو گیا،
اس پر توبہ کر لو، پچھتاتے ہوئے، پشیماں ہوتے ہوئے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ دونوں حلم کے معنی ہیں۔ گناہ گار کے گناہ پر فوراً مواخذہ نہ کرے بلکہ ڈھیل دے دے، اور وہ گناہ گار اس کو توبہ کا احساس ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ حلیم ذات، یا اللہ تو حلیم، تو یہ تیرے حلیم ہونے کا واسطہ۔ آگے پھر توحید کی تکرار، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر اسی عقیدے کا اظہار، نفیاً و اثباتاً، توحید کا اقرار و اثبات۔ جتنے معبود سارے باطل، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، اس کا اقرار اور اعتراف، اور ساتھ ساتھ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب۔ عرش کیا ہے؟ عرش وہ کرسی یا وہ تخت یا وہ چارپائی، سریر کے معنی میں، جس پر ملک یا بادشاہ بیٹھتا ہے۔ اللہ بھی ملک الملوک، ملک الاملاک، اس کا بھی عرش ہے، اور عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عرش پہ مستوی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کی جناب میں، اس کے عرش عظیم ہونے کے رب کو بطور وسیلہ بندہ پیش کر کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرا عرش ہے اور عرش عظیم ہے، تو اس کا خالق اور مالک اور رب ہے، اور تو اس پر مستوی ہے۔ عرش کے بارے میں جو خبریں شریعت نے دیں، میرا سب پر ایمان ہے۔ مثلا عرش کے قوائم میں پائے، اور ہر پائے پر فرشتہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، حاملین عرش۔ اور عرش اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ساری مخلوقات میں سب سے بڑی ہے، اور اللہ اس عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کیسے؟ کیفیت معلوم نہیں، کیفیت اللہ نے بتائی ہی نہیں، جیسے اس کے لائق ہے۔ یہ عقیدہ عرش عظیم کے بارے میں، جب بندہ اس عقیدے کے ساتھ اقرار کرے گا اور یہ واسطہ وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کرے گا، تو اللہ دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ پریشانی کیوں نہیں ٹال دے گا؟ جبکہ اس دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے عقیدے اور نظریات عرش کے بارے میں انحراف کا شکار، عرش کے بارے میں انحراف کا شکار۔ کچھ عرش کو مانتے ہی نہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کو نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر مخلوق کے اندر ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ مومنین کے دلوں میں۔ ایسے لوگ اس دعا کو پڑھنے کا حق نہیں رکھتے، تو عرش کو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، جو اللہ کے عرش کو نہیں مانتا وہ کافر، اور جو عرش کو تو مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر یا نیچے، وہ بھی کافر۔ تو ان کے ماننے والے عرش کے بارے میں اس قدر انحرافات کا شکار، تو اس دعا پڑھنے کا آپ کو حق ہی نہیں ہے۔ یہ دعا ان کو زیب دیتی ہے جو عرش باری تعالیٰ کے بارے میں وہ سارے حقائق مانتے ہیں جن کی شریعت نے خبر دی کہ اللہ عرش کا خالق ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اللہ اس عرش پر مستوی ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ عرش کے پائے ہیں،
4 قوائم اور 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس ذات کی کبریائی، اس ذات کی عظمت ہے کہ اتنا بڑا اس کا عرش، اور وہ عرش پہ مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہو کر پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، ایک ذرہ تک اس سے مخفی نہیں ہے۔ یہ ہے کمال۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ ہر جگہ ہو کر اگر اس جگہ کا علم وہ حاصل کرتا ہے تو کیا کمال ہے؟ تو انسان بھی کر سکتا ہے۔ جس مقام پر انسان جائے گا، اس جگہ کو دیکھے گا، اس کا علم اس کو آ جائے گا۔ کوئی مسجد نہیں دیکھی، اس مسجد میں داخل ہوا، دیکھ لیا، اس کا سارا علم اس کو آ گیا، یہ مسجد ہے، اتنے اس کے ستون، اتنے اس کے دروازے، اتنی اس کی صفیں۔ تو مشاہدہ کر کے علم لینا بندہ بھی کر سکتا ہے۔ کمال اللہ کی ذات کا جو عرش پہ مستوی، اتنی بلندی پر، اور اس کائنات کا ایک ذرہ تک اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العرش العظیم ہے۔ جس بندے کا یقیناً یہ عقیدہ ہوگا عرش کے بارے میں جو شریعت نے پیش کیا، عقیدہ اللہ کے رضا کا باعث ہوگا، اور اللہ ضرور اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، مصیبتیں دور کر دے گا، اور اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور جو عرش کو مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہے تو اپنے فرسودہ نظریے کے مطابق مانتا ہے، اسے اس دعا کے پڑھنے کا حق ہے، اور اگر وہ دعا پڑھے گا اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اس دعا کو سمجھو تو صحیح، اس دعا کا پیغام کیا ہے کہ رحمان عرش پہ مستوی۔ آگے پھر کلمہ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، سارے معبودان باطل ہیں، اور ایک اللہ معبود حق ہے۔ کون اللہ؟ رب السماوات، آسمانوں کا رب، ان آسمانوں کا خالق اور مالک، اور آسمانوں کا متصرف۔ رب الارض، اور زمین کا رب یا زمینوں کا رب۔ آسمانوں کا رب اور زمینوں کا رب ہونے کا معنی 3 چیزیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کا مدبر ہے، متصرف ہے، اس کی تدبیر چلتی، اس کا امر چلتا ہے، اور کسی کا نہیں چلتا۔ ایک ذرے تک کی حرکت آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے امر سے ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اور پوری مخلوق پر اللہ کا امر چلتا ہے۔ تو اللہ رب ہے آسمانوں کا اور کوئی رب نہیں، وہ خالق ہے آسمانوں کا اور کوئی خالق نہیں، وہ خالق ہے زمینوں کا اور کوئی خالق نہیں، وہ مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور کوئی مالک نہیں، اور وہ مدبر ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور کوئی مدبر نہیں ہے۔ ورب العرش الکریم، پھر عرش کریم کا ذکر آ گیا، اور وہ رب ہے عرش کریم کا۔ پیچھے عرش عظیم ہے اور یہاں عرش کریم ہے۔ دونوں کا فرق یہ ہے، عرش عظیم بڑا عرش، وسعت میں، کشادگی میں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ عرش عظیم، اس کی عظمت ہم نے سن لی حدیث کے ذریعے کہ 7واں آسمان کرسی کے مقابلے میں جیسے 7 سکے پڑے تشت کے اندر، اور کرسی اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اور کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیسی ہے؟ جیسے ایک بڑا وسیع میدان ہو اور اس کے وسط میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ عرش عظیم، یہاں عرش کریم کا ذکر ہے۔ عرش کریم کا معنی خوبصورتی والا، چمکتا ہوا عرش۔ اللہ کے عرش کی 2 صفات ہوئیں، ایک وہ عظیم ہے، دوسرا وہ کریم ہے۔ عظمت میں بے مثال ہے اور خوبصورتی میں بے مثال۔ عظمت میں بے مثال اور خوبصورتی میں بے مثال۔ بعض کتب میں یہ روایت ہے کہ اللہ کا عرش حمراء، سرخ
یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کا قول رضی اللہ عنہ کہ ان ربکم لیس عنده لیل ولا نہار نور العرش من نور وجہہ، اللہ کے پاس، اللہ عرش پہ مستوی ہے، وہاں رات اور دن نہیں ہے، بلکہ عرش ہمیشہ جگمگاتا ہے، منور ہے، روشن ہے، چمکتا رہتا ہے، اور عرش کی چمک، عرش کا نور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور سے ہے۔ عرش کریم، رب تعالی عرش عظیم کا رب، عرش کریم کا رب، تجھے تیرے عرش کریم کا رب ہونے کا واسطہ، عرش عظیم کا رب ہونے کا واسطہ میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما لے۔ یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، اس میں علم کا سمندر موجود ہے، توحید کے خزانے موجود ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ توحید کا عقیدہ ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا، اور اللہ اس عقیدے پر راضی ہو کر آپ کی پریشانیاں، دکھ درد سارے دور کر دے گا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی توحید پیش کی، توحید کو وسیلہ بنا کر پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ ایوب علیہ السلام انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے یہ مرض پہنچا ہے، تکلیف پہنچی، اور تو ارحم الراحمین، اور کوئی ارحم الراحمین نہیں۔ یہاں بھی توحید کا وسیلہ ہے، اللہ نے شفا دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اتنی بڑی آگ دیکھی نہیں گئی، ڈالنا ممکن نہ ہو سکا، منجنیق کے ذریعے ڈالا گیا۔ عقیدہ توحید کا وسیلہ پیش کیا، عقیدہ توحید کا وسیلہ پیش کیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی، اور سب سے بہترین کارساز ہے وہ۔ اللہ کا آرڈر آ گیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، پھر ابراہیم بندے کا ایک بال تک نہ جلے، اور ٹھنڈک اتنی نہ ہو کہ ٹھنڈک کی تکلیف ہو، ٹھنڈک میں سلامتی ہو۔ یہ توحید کا واسطہ، توحید کا عقیدہ، یہ کلمات اللہ کے رسول نے فرمائے تھے جنگ احزاب کے موقع پر۔ اور ایک اور نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، مشرکین مکہ شکست خوردہ ہوئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ عقیدہ توحید، کوئی پریشانی، کوئی ہم و غم ہو تو اللہ کی توحید کا سہارا سب سے عظیم سہارا ہے۔ چنانچہ یہ دعا توحید کے عقیدے سے بھری پڑی ہے، بڑی تاکید اور بڑے ایک انتہائی گہرے انداز سے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اور ایک اور چھوٹی سی دعا، ایک لائن کی، یہ دعا بھی در حقیقت نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ثابت ہے، اور یہ دعا بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف یا مرض لاحق ہونے پر پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کی تعلیم ہے۔ اللہ پریشانی کو دور کر دے گا اس دعا کی برکت سے۔ اور یہ حدیث اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، من اصابہ غم او ہم او سقم او شدت، جس بندے کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی فکر لاحق ہو، کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی سختی لاحق ہو، وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد ساری دور کر دے گا۔ چھوٹی سی دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے۔ اللہ، لفظ اللہ، لفظ الجلالہ، اس کا تکرار 2 بار، اللہ اللہ، معنی اللہ ہی میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں۔
اور کوئی رب نہیں، صرف اللہ ہی میرا رب ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، میں نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی کو بھی، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ چھوٹی سی دعا، یہاں توحید کے دو خزانے موجے مار رہے ہیں ایک بحر ذخار کی صورت میں، ایک اللہ اللہ ربی، حصر کے ساتھ، قصر کے ساتھ، اللہ ہی میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ میرا عقیدہ لا اشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وحدہ لا شریک لہ۔ وہ بندہ اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے، اپنے اس عقیدے کو بطور وسیلہ پیش کر رہا ہے۔ دو چیزیں پیش کر رہا ہے، ایک اللہ ہی میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، ربوبیت کے سارے معنی، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی دستگیر نہیں۔ اور جو بندہ اوروں کو داتا مانے، اوروں کو دستگیر مانے، اوروں کو غوث اعظم مانے، اوروں کو مشکل کشا مانے، اوروں کو حاجت روا مانے، کس منہ سے یہ دعا پڑھو گے؟ اس دعا کا کوئی حق نہیں تمہیں۔ پہلے عقیدہ ٹھیک کرو، اللہ ہی میرا رب ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، مشکل ہو تو وہ حل کرنے والا، کوئی بات بگڑ جائے وہ حل کرنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ شفا ہے، اولاد ہے، رزق ہے، کسی دربار سے نہیں ملتی، اللہ عطا کرنے والا، وہی میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں، پھر میں کس سے مانگوں؟ لا اشرک بہ شیئا، تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا، کس سے مانگوں؟ پھر میں کسی کو شریک ٹھہراؤں، کسی اور کو رب مانوں تو اس کے پاس جاؤں، اس سے طلب کروں، اس سے حاجتیں پوری کرواؤں، لیکن کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس عقیدے کو پہلے اپناؤ، اس عقیدے کو سمجھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا تمہارے لیے مناسب ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اس عقیدے کے فہم کے بغیر اگر یہ دعا پڑھو گے قطعاً قابل قبول نہیں۔ تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ اس چھوٹی سی دعا کے ذریعے عقیدے کو سمجھو، دو باتیں پوری قوت سے سامنے آ گئیں، اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ پیش کرو، اللہ آپ کی حاجتیں پوری کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے اسماء بنت امیس سے کہا تھا الا اعلمک کلمات تقولینہن عند الکرب، تجھے کچھ کلمات سکھاؤں، وہ کلمات کہو جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی، کوئی مرض، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، وہ کلمات کہو، اللہ ان کلمات کی برکت سے وہ مشکل حل کر دے گا۔ مگر فہم تو آئے نا، اللہ کے شریک بناتے ہو، اوروں کو رب مانتے ہو، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی دستگیر اور کوئی غوث اعظم، تو پھر اس دعا کو پڑھنے کو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ پھر عقیدہ سے ٹھیک کرو، عقیدہ سیکھو ان کلمات سے، پھر یہ دعا پڑھو، اللہ ہر مشکل کو ٹال دے گا، ہر آسانی مہیا فرما دے گا۔ تو چھوٹا سا جملہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا وباللہ تعالی التوفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔